نحمده ونصلي على رسوله الكريم الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فی مقام آخر: ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فی مقام آخر: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. اللہ تعالیٰ کی کروڑا حمد و ثنا، تسبیح و تہلیل و تمجید، بے شمار احسانات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی اعظم عرفہ اعلیٰ با کمال بندے کے اوپر احسانات. سب سے بڑا احسان رب العالمین کا کہ اپنی ذات کا نام لینے کا، اپنا ذکر کرنے کا، اپنی یاد کرنے کا، اپنے راستے پہ رہنے کا جو اتنا بڑا انعام عطا فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے. اہل ظرف، اہل وفا، اہل اخلاص، اہل محبت، اہل تقوی، اہل عشق، اہل معرفت، پہچان رکھنے والے، سمجھنے والے، جن کو واقعی پہچان ہوتی ہے، جو سمجھدار ہوتے ہیں، جو یؤمنون بالغیب، جن کا وطن غیب الغیب ہوتا ہے، ان کے متعلق آج گفتگو ہے کہ یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں، ان کی صفات کیا ہوتی ہیں اور ان کی سوچ کیا ہوتی ہے، اور ظاہری دنیا ان کو پہچاننے سے قاصر ہوتی ہے. یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے. بعض بزرگوں کے متعلق ملتا ہے کہ ساری زندگی وہ جس شہر کے اندر رہے، ایک اکثریت جو شہر کو تھی، کہا کہ جیسے یہ لفظ کہا جاتے ہیں کہ اس شہر میں کوئی ان کو نہیں جانتا تھا. تو یہ مبالغے کے لحاظ سے ہے کہ وہ اتنے اپنے اس تقوی، طہارت اور عارف باللہ، اللہ تعالیٰ سے جو ان کی محبت کا کمال تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی معرفت کا کمال تھا، جو اللہ تعالیٰ کے وصال کے لیے، دیدار خدا کے لیے، ملاقات رب العالمین کے لیے ان کے دل کے اندر وہ جو جذبہ تھا، وہ جو خلوص تھا، وہ جو نیتیں تھیں، وہ جو اعمال کرنے کے پیچھے جو محرکات تھے، وہ اس انداز سے انہوں نے ان کو پردہ اخفاء کے اندر رکھا ہوا تھا. دل کے اندرونی رازوں کے اندر، مقدس رازوں کے اندر لپٹا کے انہوں نے اپنی ذات کے، اپنے اخلاص کو چھپا کے رکھا. دنیا والوں سے ایک اس کی واہ واہ اور سبحان اللہ اور ان سے کچھ چھوٹی سی بھی تعریف کی توقع سے بچنے کے لیے کہ ان سے کوئی چھوٹا سا صلہ دنیا والوں سے اور دنیا سے کسی ان کو تعریف سے، کسی وجہ سے کوئی منفعت ملے، ان سب چیزوں کو مٹا کر خالصتاً اپنے رب العالمین کی محبت کے اندر وہ ایسے گم تھے، وہ ایسے مست تھے، وہ ایسے مست الست تھے، ہر چیز کو انہوں نے لا کر کے مٹا دیا اور الہ کے ساتھ ایسے معا ہو گئے. لا کر کے دنیا کے ہر چیز کو، لوگ کہتے تو ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے محمد صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے رسول ہیں. مگر یہ زبانی دعوے اور پھر اس کے آگے جو دل کی دنیا کا درجہ ہوتا ہے وہ ایمان کا درجہ ہوتا ہے. اس درجے پہ جب وہ لا فرماتے ہیں تو ان کے الہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو بندہ نفسانی خواہش پہ چلتا ہے وہ در حقیقت اپنے نفس کو ہی الہ بناتا ہے. تو اس بات کو ختم کرنے کے لیے دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی تعریف،
دنیا والوں کے منہ سے چھوٹی سی اپنی تعریف، اپنی چھوٹی سی پہچان، اپنا تھوڑی سی اپنی عزت کی طلب یا اپنی عزت کے لیے کوشش، ان باتوں سے گزر کر وہ ساری محنت، وہ اس انداز میں محنت سے مراد میری یہ ہے کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے خالص ہوتے ہیں کہ ان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذکر، اللہ تعالیٰ کا فکر، اللہ تعالیٰ سے ملاقات، بچھڑ جانے کا ڈر، اس کے ناراض ہونے کا خوف، اس کے علاوہ، اس فکر کے علاوہ ان کے دل ہر فکر سے آزاد ہوتے ہیں۔ ایسی ہی ہستی ابو الفیض ذوالنون بن ابراہیم مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر ان کا جو تعارف لکھا ہے وہ مشکل الفاظ ہیں، میں کچھ آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ فرما رہے ہیں وہ سفینہ تحقیق و کرامت، یعنی جو لوگ کرامتیں لوگ دکھاتے ہیں، یہ کیوں دکھاتے ہیں، اس کے پس پردہ کیا ہوتا ہے؟ واقعی با کرامت بھی ہوتے ہیں مگر اس کے اندر بھی بہت سارے وبالات آ سکتے ہیں۔ اس پہ بھی آپ محقق تھے، اس پہ بھی آپ کی تحقیق تھی کہ کرامت دکھانی ہے تو اس کے اندر بھی مقصود کیا ہو، اس کے اندر بھی نیت کیا ہو، اور اس کا بھی درجہ اخلاص کیا ہو۔ آپ کو فرماتے ہیں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سفینہ تحقیق و کرامت، شمشاد شرف ولایت، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نوبی قبیلہ کے فرزند تھے، صوبان آپ کا نام تھا، اور اہل طریقت یعنی جو اللہ کی محبت کے راستے پہ چلنے والے اللہ تعالیٰ کے مخلصین ہیں، ان میں آپ کا بڑا بلند مقام ہے۔ طریق بلا اور راہ ملامت پر گامزن ہے، یعنی طریقہ ان کا کیا ہے؟ مشکلات، مصیبتوں اور بلاؤں کے اندر مبتلا رہنا اور اس کو پسند کرنا، تاکہ نفس دنیا کی ہر آسائش سے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی لذت نہ اٹھا سکے، اور کل تاکہ اس کو لذت دیدار کے لیے وہ دل اتنا پاکیزہ، اتنا صاف ہو کہ کسی اور لذت کی چھوٹی سی بھی اس نے وہ نہ چکھی ہو، چھوٹی سی بھی چیز کو نہ چکھا ہو، مگر وہ چکھا ہو تو پھر چکھنا چاہتا ہے تو خالص لوجہ اللہ، اور ملامت کے راستے پہ گامزن تھے۔ ملامتی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گناہوں کو لوگوں کو سناتے ہیں، ہوتے ہیں نہیں ہوتے، مگر اپنے جیسے نفس، جنرل نفس کی کمزوریاں ہوتی ہیں، وہ نفس اپنے اندر بھی ہوتا ہے، تو نفس کو ٹاپک بنا کر، نفس کی خرابیوں کو ٹاپک بنا کر، حالانکہ وہ نفس غلیظہ کی بات بھی ہوتی ہے، مگر وہ اپنے اوپر فٹ کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ لوگ ہم سے دور بھاگیں اور میرے نفس کے اندر نخوت نہ آئے کہ تو بھی تو نفس ہے، کسی وقت کچھ ہو سکتا ہے۔ تمام اہل مصر ان کی رفعت مقام سے ناآشنا، پورے اہل مصر کے لوگ آپ کی مقام، جو اللہ کی بارگاہ میں آپ کا درجہ محبت اور اخلاص تھا، جو ولایت کا درجہ تھا، جو قرب اللہ کا درجہ تھا، اس بزرگی کو مرتے دم تک لوگ نہ پہچان سکے، بلکہ الٹا آپ پہ اعتراضات کرتے تھے، بڑی بڑی باتیں کرتے تھے خلاف آپ کے، مگر آپ اس پہ ذرا سا بھی ریئیکشن نہیں دکھاتے تھے۔ مرتے دم تک ان کے حال و جمال میں حال و جمال کا کوئی واقف نہیں تھا، یعنی وہ کس حال میں، یعنی اس کے دل، چونکہ حال کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اور جب کسی کے اندر دل کے اندر کوئی حال طاری ہو جائے تو پھر دنیا میں وہ وجد پیدا کرتا ہے اور بڑی مشہوری ہوتی ہے، مگر انہوں نے اپنے دل کے حال پہ، جو اس کے اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ کی دیدار میں اور کشف و کرامات میں جو دل کے اندر نورانیت کا حال تھا، وہ بھی دنیا پہ ظاہر نہ ہونے دیا، اس کو بھی پردہ اخفا میں رکھنے کی آپ نے کمال محنت کی، کمال ہمت دکھائی۔ سمجھانے کے لیے لفظ بتا رہا ہوں، یہ محنت اور یہ ہمت، ورنہ اس کو آپ محسوس کرنے کی بات کو محسوس کریں، اور آپ کے حال و جمال سے کوئی واقف نہ تھا۔ جس رات آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دنیا سے کوچ کیا،
بدتر آدمیوں نے اس وقت اللہ کے نیک ولیوں نے، مقدس بندوں نے پیارے نبی رحمت شفیع امت آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے خواب کے اندر دیدار میں دیکھا، اور کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہم خدا کے دوست ذوالنون کا خیر مقدم کرنے آئے ہیں۔ واہ واہ واہ، جیسے خادم رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اتنی محبت تو اپنے نبی سے کر جا جب روح تیری پیراہن خاکی سے نکلے، روزے سے آواز آئے وہ میرا فقیر آیا۔ واہ واہ واہ۔ مرنے کے بعد ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیشانی مبارک پر یہ عبارت لکھی ہوئی، ثبت کی ہوئی دیکھی گئی، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ و قتیل اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کی محبت میں یہ اس کو موت آئی ہے، اور اللہ کی محبت کا شہید ہے، اللہ کا شہید ہے، یعنی اللہ کی محبت نے ہی اس کو قتل کر دیا ہے، اللہ کی محبت نے ہی اس کی روح کفا سے انسری سے پرواز کر لیے۔ وقتیل اللہ، یہ بڑا کمال کا لفظ ہے۔ جب آپ کا جنازہ اٹھا تو پرندے جمع ہو گئے اور ان کی میت پر اپنے پروں کا سایہ کیا۔ یہ کہنے کو تو پرندے دنیا والوں کو لگ رہے تھے، نہ جانے وہ فرشتے تھے یا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا وہ مقام جو اس نے ساری دنیا کے اندر چھپا کے دل کے اندر رکھا، اللہ نے اس کی اس عظمت کو جو وہ ذکر دل کے اندر اللہ کی محبت کا کرتا رہا، پھر اللہ کا طریقہ ہے فاذکرونی اذکرکم، کہ تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں۔ کہتے ہیں علماء کے ذکر کا یہ بھی انداز ہوتا ہے کہ پھر آپ نے ساری زندگی جو وہ مخفی ذکر، وہ راز، وہ احال، وہ محبت، وہ احوال، وہ صدق، وہ مقال جو دل کے اندر رہی، اللہ نے اس کا یا اس دنیا میں بھی ایک صلہ دیا کہ یہ کرامت دکھا کر، اور داتا علی حجویری اور اس سے بڑے بڑے بزرگوں کی مقدس زبانوں سے اس کا ذکر جاری کرا دیا، اور اس کے جنازے سے ہی اس اللہ تعالیٰ کے بندے کے کمالات کی انکشاف ہوا۔ جیسے کسی بزرگ نے کہا بلے شاہ اسا مرنا نہیں گور پیا کوئی ہور، تو یہ ایک کمال کی بات ہوتی ہے کہ جو اللہ کی محبت میں وفات پا جاتے ہیں، یعنی اپنے نفس کو مار دیتے ہیں ہر بات سے۔ یہ مارنا کیسے ممکن ہے؟ میرا ایک بیان کھڑا ہے جس میں میں نے کہا ہے کہ لیلا اور مجنوں کی سچی توبہ جو انہوں کی پھر کبھی نہیں توڑی، اس بیان کو سنیں، پھر یہ جو آج کل میں بیان چلا رہا ہوں آپ اس کو سنیں گے تب یہ سمجھ گا، پہلے اس کو پورا سمجھ لیں، اس کو پورا سمجھ لیں۔ یہ دنیا کی کہتے ہیں نا جو الف با بھی نہیں پڑھا اس کو آ کے سبق دے دیں کہ تجھے میں سبق دیتا ہوں ہاں اور یا کیا ہوتی ہے، تجھے سبق دیتا ہوں کہ صرف نحو کیا ہوتی ہے، ارے پہلے الف با تو پڑھے۔ وہ محبت کی الف با بتانے کے لیے اس کے اندر کچھ باتیں میں نے عرض کی، آپ اس کو سنیں، پھر اس کلام کو دوبارہ سنیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کون سے لوگ تھے، یہ محبت کے کس مقام پہ تھے، اور اس مقام کے اندر پہ جا کر پھر صلہ نہیں ہوتا، پھر اس کے اندر طلب جزا سزا کی نہیں ہوتی، پر ایک ہی طلب ہوتی ہے کہ میرا محبوب، میرا مالک، میرا خالق، میرا الہ ہے ہی اس قابل کہ میرا سر اس کی بارگاہ میں ہمیشہ جھکا رہے، میرا دل اس کی عظمت کے سامنے لرزتا رہے، اور میری دل کی آنکھیں اس کے طلب دیدار میں تڑپتی رہیں، ہر سانس میرا اس کے عشق کا شعلہ ہو، انگارہ ہو، اس کے عشق کا نور اور مینارہ ہو۔ تو یہ ہوتے ہیں اہل تصوف، جن کا تسویہ سے یہ تصوف کا لفظ نکلا ہے، جن کے دل صفائی اس کمال کی صفائی میں ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے سوا، اللہ تعالیٰ کی دیدار اور طلب کے سوا اور کوئی چیز کا شائبہ تک نہیں داخل ہونے دیتے۔ وہ اس مقام پہ کیسے پہنچتے ہیں؟ ایک تو یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، ولایتیں مانگنے سے نہیں ملتی، ولایتیں ریاستیں عبادتیں سے نہیں ملتی۔ ہاں تمام عارفین اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا طریقہ عبادت اور ریاضت ہے، کیونکہ یہ عمل اللہ کو پسند ہے، چاہے تو پھر اس عمل کے اندر ہی اللہ تعالیٰ ان کو یہ تحفہ ولایت عطا فرما دے۔ اس لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہر عارف ہر روز سے زیادہ انکساری پر مائل ہوتا ہے۔ یا ایک فکرہ فرما رہے ہیں
کہ جو عارف ہوتا ہے، میں نے اس میں بتایا کہ ایک لفظ بتایا کہ پہچان ہو جائے جس کو، یہ لفظ پہچان سمجھ لیں پھر عارف سمجھ جائے گا۔ میں آپ کو اس طرح سمجھاتا ہوں کہ ایک بندہ ہے، اس نے کبھی شہد چکھی ہی نہیں، آپ اس کو بتائیں کہ شہد ایسی ہوتی ہے، شہد خوبصورت ہوتی ہے، شہد بہت میٹھی ہوتی ہے، شہد بڑا مزہ دیتی ہے، مگر اس کو یہ لفظوں سے جو سمجھاتے رہیں گے اس کو علم کہتے ہیں۔ ایک تعارف کی لمٹ یہ ہو گئی، ایک بندہ ان پڑھ ہے اور ایک جس کو سمجھا رہے ہیں وہ پڑھا لکھا ہوا ہے، میں بات سمجھا رہا ہوں، اس کو آپ نے علم دیا شہد کا، اور ایک بندہ ان پڑھ ہے، وہ اٹھا یا کسی نے اس کو شہد کا ایک چمچ اس کی زبان پہ رکھ دیا، بتائیں جس کو بتایا گیا کہ شہد ایسی ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے، اس کو شہد کی پہچان معرفت زیادہ ہوگی، محبت شہد کی زیادہ ہوگی، وہ اس شہد کی صفات کو بہتر جانتا ہوگا، یا وہ جس کو صرف بتایا گیا ہے اس کو زیادہ ہوگا؟ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جس نے چکھی ہے اس کو زیادہ ہوگا۔ یہی بات میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ علم کے اندر ابتدائی طور پر تو صفات بتائی جائیں گی الہ العالمین کی، وہ اور بات ہے جنہوں نے معرفت کے اندر اللہ تعالیٰ کی دیدار اور طلب کے اندر جو غیب کے وطن کے اندر جو نظارے دیکھتے ہیں دنیا والے نہیں دیکھتے، وہی شہد کی مثال ہے کہ وہ چکھتے ہیں، وہ جو دیکھتے ہیں کائنات نہیں دیکھتی، تو پھر وہ جو ان کو مقام ملتا ہے اس کو عارف بولتے ہیں۔ یعنی جیسے شہد چکھنے والا شہد کا عارف ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے قرب میں جو جس مقام پہ ہوتا ہے وہ اس مقام کا عارف ہوتا ہے۔ بعد اور قرب برابر نہیں ہوتے، علم سے ابتدان تو بعد کچھ علم کم کرتا ہے، مگر عالم اور عارف میں فرق یہ ہوتا ہے، عالم لفظوں کی حد تک ہوتا ہے، وہ کتابوں کی حد تک اندازے لگا کے باتیں بھی کرتا ہے اور اس سے مسائل بھی اخذ کرتا ہے، عارف اندازے نہیں لگا رہا ہوتا، وہ دیدار کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے انوار کا۔ یہ بات سمجھ لیں۔ عارف، یہ بزرگ فرما رہے ہیں، داتا علی حجویری فرماتے ہیں کہ بے شمار قیمتی اقوال ذنون مصری کیا ان کا ایک کمال کا فکرہ جو جس کی میں ابھی وضاحت عرض کر رہا ہوں، فرمایا کہ عارف ہر روز پہلے سے زیادہ انکساری پر مائل ہوتا ہے، یعنی آج وہ جتنی انکساری کے ساتھ اللہ کو ذکر کر رہا ہے، جتنی اس پہ انکساری طاری ہے، عاجزی طاری ہے، اس کے اندر مسکینیت اور خوف طاری ہے، وہ اللہ کی محبت کے اندر جو اس کی حالت ہے، اگلا دن صرف ایک دن اگلا جو آتا ہے اس سے وہ اس کی انکساری زیادہ ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کیوں؟ وہ فرماتے ہیں کہ اس کا ہر قدم اللہ کے قرب کی طرف ایک اور قدم ہوتا ہے، ایک دن اگلا دن پھر دوسرا قدم اس کا اللہ کی عرفان کی طرف آگے ہوتا ہے، اور اللہ کی ذات جلال و جمال کا جو کمال ہے اس کے جتنا قریب ہوتا جائے گا اس کے انوار و تجلیات قربت اس پہ اتنے زیادہ پڑتے جائیں گے، اور وہ بندہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر عاجزی اور انکساری کا پیکر ہوتا جائے گا، چونکہ وہ مقام جلالت کے اندر پہنچ چکا ہے، ہر لمحہ وہ اپنے مالک حقیقی کے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔ جتنا مالک جو رب العالمین ہے، جو الیس اللہ بأحکم الحاکمین ہے، جو رب العالمین پوری کائنات کو بنانے والا ہے، جو جلال ہے، جو جمیل و کریم ہے، جو قدیر ہے، جس رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جتنا وہ قریب ہوگا، صاف ظاہر ہے وہ اس کے اوپر اتنا خوف طاری ہوگا، اس کے اوپر جبروت کا عالم طاری ہو جائے گا، پھر اس کے ہاتھ پاؤں سب کچھ آٹومیٹکلی جیسے کچھ چیز ٹرانس میں آ جاتی ہے، پھر وہ اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے انوار کے دیدار کی سوا ادھر ادھر کیا دیکھے گا؟ کون سی دنیا کی اور چیز ہے، کون سا رشتہ ہے، کون سی بات ہے جو رشتہ رب سے زیادہ اس کو قیمتی اور پیارا اور مزیدار اور وفادار لگے؟ کون سی نعمت ہے جو اس کو دیدار ربی سے زیادہ پیاری لگے؟ یہ وہ حقیقی بات ہے جو مجنوں کو لیلا کے اندر ایک چھوٹی سی معرفت جو رب نے اس کے دل میں رکھ دی،
پتہ نہیں کیا رکھ دی، مگر کوئی بات تو تھی کہ دنیا کے اندر وہ دیوانہ ایک عورت کے لیے پھرتا تھا، اور جو مالک کے، جس کے حسن کی، جس کے کمالات کی، جس کے صفات کی انتہا بھی نہیں، تعداد میں بھی انتہا نہیں، کمال میں بھی انتہا نہیں، جو اس کی محبت میں غرق ہو جاتا ہے بندہ، تو پھر اس کا عالم کیا ہوتا ہے۔ یہ بات دوستو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، جو ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر قدم پہ بندے کو احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنے سلطان مطلق، اپنا محبوب سلطان مطلق سے دور کتنا ہے یا قریب کتنا ہے، اسی خوف کے اندر رہتا ہے کہ کہیں دور نہ کر دیا جاؤں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے دوران کلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک سوال کر لیا، اینا اطلبو کا، اے میرے مالک میں تجھے کہاں تلاش کروں، میں تجھے کہاں تلاش کروں۔ اللہ سے کلام بھی فرما رہے ہیں، اور پھر بھی یہ مقام سمجھنے والا ہے، کلام بھی فرما رہے ہیں، پھر بھی پوچھ رہے ہیں میں آپ کو کہاں تلاش کروں۔ کوہ طور پہ تو گئے ہوئے تھے، وہ مقام ملاقات تو بتایا جاتا ہے، پھر یہ سوال اللہ کے معرفت والے بندے کا، کیونکہ وہ جن تجلیات میں کھڑا تھا اس سے آگے بڑھ کے ان تجلیات کی جن کی انتہا نہیں اللہ کے انوار کی، وہ ان تک پہنچنے کی طلب جو تھی وہ آپ کے اندر جب پیدا ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب عطا فرمایا، ان دل منکسرۃ قلوبہم، ٹوٹے ہوئے دلوں میں مجھے تلاش کرو، جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہوں۔ اب یہاں ٹوٹے ہوئے سے مراد یہ مت سمجھ لیں کہ جو جیسے دنیا چھن گئی ہے اور اس دنیا کو رو رہا ہے، یہ دنیا سے کہاں ٹوٹا ہوا ہے۔ ٹوٹے ہوئے سے یہاں مراد یہ ہے کہ جس کو غم ہجران نے مار ڈالا ہے، جس کو غم فراق یار نے مار ڈالا ہے، ان دلوں کے اندر مجھے تو پائے گا، یا ان دلوں کے اندر پائے گا کہ جن کی دنیا سے ہر چیز لٹ گئی ہے، مگر چیزوں سے لٹنے کا پرابلم نہیں ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ کی طلب میں مشکل کے اندر وہ جو ان کے دل کی سوختگی ہے، وہ جو درد ہے، وہ جو فراق ہے، وہ جو فریاد ہے، وہ جو ان کی دل کی حالت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیونکہ وہاں تڑپ زیادہ ہوتی ہے، وہاں اللہ سے محبت کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے، خلوص زیادہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں وہیں ملوں گا۔ عرض کی باری تعالیٰ اللہ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اچھا ٹوٹے ہوئے دلوں میں، یعنی جن پہ بہت بڑی مشکل پڑی ہوئی ہو، اس کا دل ٹوٹ گیا ہو، چورا چورا ہو گیا ہو، وہاں تو ملتا ہے۔ اے بار خدایا، اے میرے مالک، کوئی دل میرے دل سے بھی زیادہ ٹوٹا ہوا ہے؟ میرے دل سے تو کوئی زیادہ ٹوٹا ہوا نہیں ہے۔ ارے سوال پیدا ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس نبوت بھی ہے، آپ کے پاس اتنی بڑی امت بھی ہے، اور اللہ سے کلام بھی فرما رہے ہیں، پھر بھی فرما رہے ہیں کہ میرے دل سے بڑا ٹوٹا ہوا دل کس کا ہوگا؟ یہ آپ کیوں فرما رہے ہیں؟ یہ آپ کیوں فرما رہے ہیں؟ کیا دنیا کے غموں کی، دنیا کی چیزوں کا کوئی غم تھا؟ کوئی فرعون کے ڈر کی وجہ سے، یا کوئی قوم کی نافرمانیوں کی پریشانی سے؟ یہ ٹوٹنا مراد نہیں ہے۔ ارے جو اللہ تعالیٰ سے دیدار کی تڑپ کی وہ محبت تھی، وہ جو فراق ابھی جو پردے کھڑے تھے، وہ ان پردوں کو ہٹا کے بے نیاز کو جو دیکھنا چاہتا تھا اور وہ نہیں ہو پا رہا تھا، جتنا وہ اس کے دل کے اندر، اس پہ تو دل ٹوٹا، وہ جو طلب ہوئی اور طلب ٹوٹی، یعنی طلب پوری نہ ہونے پہ جو درد اور کسک اور تکلیف دل کے اندر تھی، آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ تیرے فراق میں مجھ سے بڑھ کر میرا مولا کسی اور کا دل بھی ہے جو درد سے بھرا ہوا ہو، ٹوٹا ہوا ہو۔ میرا دل، اللہ سے کلام کرنے والے کا دل اتنا ٹوٹا ہوا ہے۔ اس بات کو سمجھیں اور پھر پتہ چلے گا کہ محبت کی حقیقت کیا ہے، پہچان اور عرفان کس کو بولتے ہیں، عارف باللہ کون لوگ ہوتے ہیں، اور اصل حقیقت کیا ہے محبت کی۔ جو کوئی بھی بغیر، آپ کا ایک اور کلام ہے، جو کوئی بھی بغیر عجز و خوف عارف ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا اور ریاکار ہے۔ یہ سٹیجوں پہ بیٹھ جائیں گے، یہ پیر طریقت، راہبر شریعت، یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں، اور پھر ہاتھ چومنے والوں کی ایک لائن لگ جائے گی۔ اگر یہ اسباب
کس بنیاد پہ تو کہہ رہا ہے کہ تجھے ریاکاری سے بچا لیتے ہیں؟ کس بنیاد سے کہہ رہا ہے کہ تجھے یہ نفس کی مصیبتوں سے بچا لیتے ہیں؟ وہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جو جتنا قریب ہوتا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کا رعب، اللہ تعالیٰ کا دبدبا، اللہ تعالیٰ کی ہیبت، اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف کا اتنا زیادہ اس پہ بھار ہوتا ہے کہ بندہ صرف کمر ظاہری طور پر اس کی نہیں ٹوٹ جاتی، اس کا دل بھی ایک سکر کے عالم میں ہوتا ہے، ایک سکرات کے عالم میں ہوتا ہے کہ وہ عارف ہوتا ہے جتنا قرب میں ہوتا ہے۔ وہ بلند و بانگ دعوے کرنے کی ہمت وہاں کہاں؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرا دل تو ٹوٹ گیا، کر کلام رب سے رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہم عارف باللہ ہیں، اور ادھر ان کے اپنی تعریفوں کے پل بندھے ہوئے ہیں۔ ان دو نمبروں سے میں کہہ رہا ہوں، کچھ بزرگ ہیں جو دین کی واقعی معرفت رکھتے ہیں، لوگوں کو دین پہنچانے کی خاطر کچھ باتیں اظہار کا حکم دیں، میں ان کو نہیں کہہ رہا۔ یہ جو اکثر ڈرامے باز چل رہے ہیں، جنہوں نے بندے رکھے ہوئے ہیں کہ ان کی تعریفیں کریں اور پھر آگے عام مخلوق کو یہ فیض بانٹتے پھر رہے ہیں، حالانکہ یہ بالکل کورے ہیں۔ ان کے دل محبت الہی کی چاشنی کا ایک قطرہ تو درکنار اس روشنی، اس قطرے کے ذائقے کا کروڑواں حصہ بھی نہیں چکھ سکے۔ اگر یہ عرفان والے ہوتے تو اللہ کا نام آتا وجلت قلوبہم، تو یہ کیا ہوتا؟ ان کے دل کانپ اٹھتے جب اللہ تعالیٰ کی ذاتولیت آیات، جب اللہ کی آیاتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی تو ان کے دل کیا ہوتے؟ خوف خدا سے کانپ اٹھتے۔ ان کا تو پہلے پروٹوکول ہوتا اور لمبی باتیں ہوتی ہیں، اور اگر یہ واقعی سچے ہیں، عارف باللہ ہیں، تو آج مسلمانوں کا عالم کیا ہو چکا ہے؟ ڈھونڈنے سے بھی کوئی مخلص بندہ نہیں ملتا، وہ کہاں گئے ہیں؟ اور اگر وہ ہیں تو ان کا عالم کیا ہے کہ دعا مانگتے مانگتے پوری قوم کے ہاتھ شل ہو جائیں گے۔ یہ لگے گا اتنی لمبی مانگی ہے تو خدا ماننے پہ شاید مجبور ہو جائے گا۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہوتا۔ سارے صدیق اکبر جیسے دل والے پاکیزہ اور نیک پرہیزگار عبادت گزار ریاضت والے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کو ایسی بھی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ سارے کافر و زندے کو فرعون و نمرود ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ جو کچھ بندہ کرتا ہے، جو بندہ کرتا ہے اللہ کے احکام کی اطاعت میں، اس میں بالخصوص اللہ کا نہیں بندے کا فائدہ ہوتا ہے۔ بس اللہ کا تو کرم ہوتا ہے کہ بندے کو فائدہ دینے کے لیے اپنی محبت کے راستے پہ چلا دیتا ہے۔ صحیح عرفان کا نشان خلوص ارادت، جس کا تو مرید ہے، مرید یہاں مراد جس سے محبت ہے، تو اپنے محبوب سے مخلص کتنا ہے۔ اور خلوص کی باتیں زبان سے نہیں دل سے ماپی جاتی ہیں، لوگوں کو نہیں سنائی جاتی۔ تنہائی میں بیٹھ کر اپنی تکڑی انصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے محبت کرنے والے لوگوں کے واقعات کو سامنے رکھ کے پھر تولا کر کے تو کتنے پانی میں ہے، کتنے وزن میں ہے۔ خلوص تمام اسباب و تعلقات کو ختم کر دیتا ہے۔ خلوص کی پہلی صفت کیا ہے؟ خالص سے ہے، خالص اللہ کا ہو جائے۔ سورۃ اخلاص ہے نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کو اخلاص بھی اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ خالص اللہ کی شان بتا رہی ہے۔ تو ایسے ہو جائے جس میں کسی غیر کا ذکر نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے ہر تعلق جڑ جائے، خلوص تمام اسباب یعنی دنیا کے سبب کا محتاج نہ ہو۔ آج روٹی ہے یا نہیں، گاڑی ہے یا نہیں ہے، میرے مرید بڑے ہیں کہ نہیں بڑے، میری شان کہاں ہو گئی ہے، میں کچھ کر رہا ہوں نہیں کر رہا، میری عبادت قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، یہ ساری باتیں اسباب سے اور تعلقات، فلاں دنیا مجھے مانتی کتنی ہے، مجھے لوگ چھوڑ گئے ہیں، میرے سارے دشمن ہو گئے ہیں، میں بڑا بیچارہ ہوں، یہ سارے تعلقات اور اسباب کی دنیا کا رونا یہ اخلاص والوں کا طریقہ نہیں ہے، ان کا ٹاپک ہی نہیں ہے۔ وہ اس پہ سوچنے کے لیے اپنے وقت کو بھی برباد نہیں کرتے، یہاں تک سوائے ذات باری تعالیٰ کے انہیں کچھ بھی باقی نہیں رہتا، یہاں تک سوائے ذات باری تعالیٰ کے کچھ بھی باقی ان کے دل کے اندر نہیں رہتا۔ جیسا کہ ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الصدق سیف اللہ،
یہ صدق کے دل کی انتہا درجے کی رب سے سچی محبت کمال محبت اللہ کی تلوار ہے، سیف اللہ فی ارضہ ما وضع علی شیء الا قطعہ۔ صداقت خدا کی تلوار ہے، صدق کے دل کا خلوص اللہ کی تلوار ہے۔ جس چیز پر اللہ تعالیٰ کے خلوص کی یعنی رب تعالیٰ سے خالص محبت کی تلوار جب چلتی ہے جس چیز پر تو اسے کاٹ دیتی ہے۔ کس چیز سے؟ دنیا کی ہر چیز سے کاٹ دیتی ہے۔ وہ پھر کسی کا محبت کرنے والا نہیں ہوتا۔ ان الذین آمنوا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ اے میرے حبیب تو جو لوگ اللہ پر اس کے رسول پر جو لوگ اللہ پر اور قیامت پر ایمان لائے ہیں وہ اللہ کے رسول کے دشمنوں سے کبھی محبت نہیں کر سکتے۔ ولو کانوا آباءہم، چاہے وہ لوگ ان کے ماں باپ کیوں نہ ہوں، او ابناءہم، ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں، او اخوانہم، ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم، ان کے رشتہ دار میں سے کوئی ہو، تمام رشتہ داری بھلے کیوں نہ ہوں، یہ وہ لوگ ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر ایمان کو نقش کر دیا گیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ان کو اللہ نے مدد دی اپنی طرف کی ایک روح سے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، ان کو اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہی اللہ تعالیٰ کا گروہ ہے، یعنی اللہ والے ہیں، ان سے اللہ راضی ہے، یہی اللہ کا لشکر ہے، یہ اللہ کے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ تو ان کی بات پڑی ہے کہ صداقت مسبب پر نظر رکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ ہر سبب کو، ہر رشتے کو، ہر تعلق کو، ہر دولت کو، ہر دھن کو، ہر فن کو صرف کاٹ دینے سے مراد کیا ہے؟ اس کے دل کے اندر سے اس کو کاٹ کے باہر پھینک دیتی ہے۔ وہ وہاں لکھی ہوئی چیزیں، وہ جو نفس کے اندر جن چیزوں کی محبتیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ وہاں سے کرید کے، ان کو کاٹ کے اس حصے کو، دل کے اندر کے اس حصے کو ختم کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے اپنے محبت اور اخلاص کی تلوار سے جو بندہ اپنے رب سے کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو انعام عطا فرماتا ہے۔ اسباب کو ثابت کرنے کا نام نہیں ہے صداقت، کیونکہ جب اسباب کو ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی تو صداقت مفقود ہو جائے گی۔ جب رشتے گنوائے گا، چیزیں گنوائے گا، اور جو چیز بھی گنوائے گا تو اس چیز کی طرف تو کچھ خلوص جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی خالص محبت کا تعلق یہ ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے راستے کا، اس کی محبت اور اطاعت کے راستے کا مسافر ہو جائے تو پھر ہر چیز سے وہ منہ موڑ لے۔ حکایت ہے کہ ایک روز سنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رود نیل میں اپنی ساتھیوں کے ہمراہ کشتی میں سوار تھے، یعنی ایک دریا کے اندر جا رہے تھے۔ دوسری جانب ایک کشتی آتی دیکھی جس میں کچھ نوجوان گانے باجے بجا رہے تھے، ارباب نشاط سوار تھے اور بری بری حرکتیں کر رہے تھے، اور ایسے عجیب و غریب وہ کرتوت کر رہے تھے جیسے یہ میراثی پڑا ہوتا ہے، ناچنا گانا اور پتنی شراب کباب کیا کیا نظام ہو۔ تو حضرت ذوالنون مصری کے ساتھ جو دوست تھے ان کو لگا وہ بھی اچھے بندے کے ساتھ بیٹھے تھے، دیندار لوگوں کو برائی کو دیکھ کے نفرت تو ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا حضور ایسے بدبخت لوگوں نے جنہیں یہ ناچ گانے کا بازار گرم کر رکھا ہے، ان کے لیے آپ دعا کریں گے یہ سارے غرق ہو جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ
کو ان کے شر سے اور ان کے گناہ پھیلانے کے شر سے مخلوق گمراہی سے بچ دے۔ حضرت ذو النون مصری کھڑے ہو گئے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا رب العالمین، ان لوگوں کو دنیا میں عیش و عشرت تو نے عطا کیا ہے تو آخرت میں بھی ان کو سکون و راحت ارزاں فرما دے، ان کو وہاں بھی عطا فرما دے۔ اس دعا پر آپ کے ارادت مندوں کو بڑی حیرت ہوئی۔ کچھ دیر گزری، کشتی قریب ان لوگوں کی آ گئی جو ارباب نشاط تھے، گانے باجے والے۔ جب انہوں نے ذو النون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا تو بے اختیار رونے لگے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو ان کی نظر کے اندر وہ کمال تھا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کو جب ان لوگوں نے دیکھا تو رونے لگے۔ انہوں نے سچی توبہ کی، اپنے وہ کباب و رباب سب توڑ دیے، توبہ کی اور حق کے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے طالب ہو گئے اور ادھر رجوع کرنے لگے۔ تو ذو النون مصری نے اپنے مصاحبین سے کہا، دیکھا تم نے، مقصد تو حاصل ہو گیا کہ برائی روکنا چاہتے تھے، برائی بھی رک گئی، تم بھی کامیاب ہو گئے جو برائی کو روکنا چاہتے تھے، اور وہ جو بندے اللہ کے تھے تو بندے وہ بھی کامیاب ہو گئے کہ توبہ طیب ہو کر وہ بھی اللہ کے مقبول بندے بن گئے۔ مقصد تو برائی کو روکنا تھا، یہ بھی آپ کے تبلیغ کا ایک کمال انداز تھا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس انداز کے مطابق ہے۔ ذو النون مصری کے قلب شفیق کی دلیل ہے کہ آپ کو مسلمانوں سے نہایت درجہ ارادت تھی اور آپ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کار بندے۔ یعنی میرے مصطفیٰ کو اللہ نے فرمایا، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اے میرے حبیب آپ تو مومنین کی بھلائی کے لیے حرص کی حد تک کوئی محنت فرماتے ہیں، دل کے اندر جذبہ رکھتے ہیں اور ان پر رؤوف الرحیم بھی ہیں۔ تو یہ صفت تھی اللہ کے نیک بندوں کی جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سے خفا نہیں ہوتے تھے اور فرماتے تھے، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے باری تعالیٰ میری قوم کو ہدایت فرما دے، یہ بیچارے یہ لوگ میرے حال سے، میری نیت سے اور جو میں ان کی بھلائی چاہتا ہوں، جو حال حق میں جانتا ہوں، جو تیری معرفت اور احکام میں جانتا ہوں، یہ غافل جانتے نہیں ہیں مولا، یہ اس سے آشنا نہیں ہے، تو کرم کر ان کے دلوں کی گرہیں کھول دے۔ پھر اللہ نے جن کو چاہا، جن دلوں کو دیکھا کہ وہ دل اللہ نے چاہا ان کو پاک کر دیا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے صدقے۔ یہ بھی مشہور ہے کہ آپ ایک بار بیت المقدس جا رہے تھے، راستے میں ایک بڑھیا کو دیکھا، ایک اللہ کی بندی بوڑھی ترین عورت کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں ایک کوزہ تھا، ایک چھوٹا سا پیالہ ہوتا ہے مٹی کا، اس کو کوزہ بولتے ہیں، عصا کے سہارے، یعنی بوڑھی اتنی ہے کہ وہ ڈنڈے کے سہارے چل رہی ہے، اور ریشم کا جبہ پہنا ہوا تھا۔ اللہ، آپ نے پوچھا کہاں سے آ رہی ہیں بی بی؟ بڑھیا نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں سے آ رہی ہوں۔ اللہ اللہ، من اللہ، اللہ کی طرف سے آ رہی ہوں، کیونکہ ہر بندہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، مگر جن کی نظر ادھر ہوتی ہے وہ بستیوں کو نہیں گنتے۔ فرمایا پھر جا کدھر رہی ہے؟ فرمایا جو جدھر آیا ہے ادھر ہی تو اینڈ جانا ہے۔ کہنے لگی اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہوں، من اللہ آئی ہوں، اللہ جا رہی ہوں۔ ذو النون مصری کے پاس ایک دینار تھا، سمجھا یہ غریب اور بوڑھی عورت ہے، مگر بھی وہ بھی کوئی بہت بڑے مقام والی تھی، وہ اس دل کی مالکہ تھی جو اللہ تعالیٰ کی محبت سے لبریز تھا۔ کہنے لگی اے مجھے تو کیا سمجھ کے یہ پیسے دے رہا ہے؟ یہ کتاب میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اس نے ذو النون مصری کے منہ پر تماچا مارا اور کہا اچھا وہ بڑے مقام والی ہوگی۔ اور ذو النون مصری کا یہ بھی ایک معاملہ تھا کہ آپ صابر تھے، ورنہ یہ تو یہاں بات ایسے لکھی ہے، مگر عاشقوں کی لڑائی میں ہم جیسے بدبختوں کو غلط تبصرے نہیں کرنے چاہیے۔ ایک عاشق اللہ کی، وہ عاشقہ بی بی اور عزت اللہ کا محبت کرنے والا ذو النون مصری، ان کی محبت کے معاملے پہ تنبیہاً یہ جو آپ نے ان کو تماچا مارا، تو وہ کتاب میں ایسے لکھا ہوا ہے کاشف المحجوب کے صفحہ 165 پر۔ ذو النون مصری نے فرمایا کہ ذو النون تو نے مجھے غلط سمجھا، اس نے میرا کاسا دیکھ کر تو غلط سمجھائے، میں اللہ تعالیٰ کی بندی ہوں، اس کے بجز اس کے کسی سے کچھ طلب نہیں کر،
میں اس کو اسی کو مانگتی ہوں، میں اپنے رب سے اپنے رب کو مانگتی ہوں، چیزوں کا کیا ہے، اس کی پرستش کرتی ہوں، اسی کی ہر وقت عبادت مانا جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں بھی عبادت کریں گے ثواب ملے گا، لمبے لمبے قیام و رکوع کریں گے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ یہ نیکیوں کے سبب میں باتیں ٹھیک عاشقوں کی دنیا میں کہتے ہیں کہ بڑے بڑے نیک لوگوں کی نیکیاں عارفوں کے اسیاں شمار ہوتے ہیں، وہاں تو اس سے بڑی منزل ہوتی ہے جہاں کوئی غرض و غایت نہیں ہوتی۔ وہ کہنے لگی میں رب کی پرستش کرتی ہوں، میرا مالک ہے ہی اس قابل کہ میں اس کی پرستش کرتی رہوں اور وہی میری مدد کرتا رہے کہ میں اسی کے راستے پہ چلتی رہوں۔ بڑھیا یہ کہہ کر چلی گئی۔ اس حکایت میں بھی اس بڑھیا کی اللہ سے محبت کے اقرار کی کمال نقطہ ہے۔ معاملات کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ انسان نیک کام کرے اور سمجھے اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں، نیکی کی اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں، حالانکہ وہ کام وہ اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوتا ہے کیونکہ ثواب کا طالب ہوتا ہے، مرتبوں کا طالب ہوتا ہے، بظاہر اس میں لگتا ہے کہ کوئی نفس کی خواہش کار فرمائے، ظاہر نہیں لگتا، مگر دل میں ثواب کی عاقبت کا خیال ضرور جاگزی ہو، یہ تو سمجھتا ہے، ہونا بھی چاہیے، مگر یہ عام لوگوں سے بڑھ کر جب خلوصیت ان کی بات ہو رہی ہے وہاں سلسلہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ دل میں یہ طلب تو ہوتی ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ دنیا اور عقبہ کا خیال، نہ دنیا میں کوئی چیز چاہیے نہ جنت کے نظاروں کے لیے کر رہا ہے، وہ کہتا ہے میرا مالک جنت سے بھی بڑی شان والا ہے، دنیا کی نعمتوں سے بھی بڑی شان والا ہے، مجھے تو میرا مولا چاہیے، مجھے تو میرے مولا کی رضا چاہیے، نہ دنیا کی توقیر و عزت کی ہوس ان کو ہوتی ہے، نہ آخرت کے اندر وہ جزا سزا کے بڑے بڑے نظام پہ نظر رکھتے ہیں۔ یہ کمال والے لوگوں کی بات ہے، آپ اور مجھ جیسے اس میں اس طرح نہ پڑھیں کہ نماز بھی نہ پڑھیں، اللہ رسول کی اطاعت بھی نہ کریں، ہم کہیں وہ اس رتبے والے ہیں، یہ کمال درجے کی منافقت اور جہالت ہے، اس سے خدا ہمیں بچائے۔ جو کام بھی ہو ماد اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکام کی تعظیم کی خاطر ہو اور تعمیل احکام میں، چونکہ میرے رب نے فرما دیا اس لیے میں کر رہا ہوں، میرے رب نے فرما دیا، میرے محبوب نے فرما دیا اس لیے میں کر رہا ہوں، اس میں اور کوئی غرض نہیں ہو، کوئی ذاتی مقصد نہ ہو۔ اول ذکر لوگ یہ سمجھتے ہیں، یعنی جو پہلے لوگوں کا ذکر ہوا کہ عبادت گزاروں کا، وہ جو کچھ بھی ثواب کرتے ہیں آخرت کے لیے کرتے ہیں اور اللہ کے لیے، اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، کہ یہ سالکان حق کو صرف اطاعت کی حوث ہوتی ہے، اور اس اطاعت میں ان کے لیے وہ مسرت ہوتی ہے جو گناہ گار کو معصیت میں ہرگز میسر نہیں آتی، کیونکہ گناہ کی مسرت صرف چند لمحوں کے لیے ہوتی ہے، اور طاعت کی مسرت یعنی اللہ تعالیٰ کے فرما برداری کی جو خوشی ہے وہ مسرتوں کا چشمہ سر چشمہ ہے۔ باری تعالیٰ انسانی طاعت و مجاہدے سے بے نیاز ہے، تم ترک عبادت کر دو، مجاہدہ چھوڑ دو، وہ اس کی شان کم نہیں ہوتی، تم سارے حضرت ابوبکر صدیق و عمر و فاروق جیسے بن جاؤ اور تم بڑے بڑے نیک بن جاؤ، ان تمام باتوں سے اللہ اللہ کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، ان باتوں سے بے نیاز ہے۔ ہاں حکم اس کا ہے جو اس کی مانتے ہیں، اس کی رضا ملتی ہے۔ اگر تمام خلق فرعون کی طرح کاذب اور جھوٹی ہو جائے تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو نقصان کوئی نہیں ہوتا۔ بقول حق تعالیٰ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا سورۃ الاسراء، اگر تم نیکوکار ہو، نیکیاں کرنے والے ہو تو یہ بھی اپنی ذات کے لیے ہو، اور اگر بدکار ہو تو اپنی جان کے لیے ہو، یعنی اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا، اچھے کام کرو گے تو اللہ اس کا بھی صلہ دے گا۔ اور نیز ومن جہد فانما یجاہد لنفسہ، سورۃ عنکبوت کے اندر فرمایا جو راہ حق پر زیادہ پیما ہیں، راہ حق پہ چلنے والے ہیں، وہ اپنے منافع کے لیے کرتے ہیں، خدا مخلوق سے کسی نفع نقصان لینے سے بے نیاز ہے، وہ عاقبت کی حیات دوام کے طالب ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جنت کی ابدی زندگی مل جائے گی، اور کہتے ہیں کہ ہم حق تعالیٰ کی طاعت میں مشغول ہیں، یہ دعویٰ ہوتا ہے، حالانکہ اس کے برعکس جو اللہ سے عشق
کرتے ہیں عشق حق کے انداز وہ کچھ اور ہیں۔ عاشقان حق تعمیل احکام کو اس لیے کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو اس لیے مانتے ہیں کہ بس میرا مالک فرماتا ہے یہ کر، میں اس لیے کر رہا ہوں، مجھے اور کوئی غرض نہیں ہے۔ ہر غیر چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور اسی موضوع پر اور بھی انشاءاللہ آگے بیان چلیں گے، اور جو سالکین ہیں ان کی بات ہوگی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سماعت فرمائیں، آپ کو سماعت فرمانے سے فائدہ ہو تو اب میں کہہ رہا ہوں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کو شیئر کریں۔ یہ جو نیکی کا سلسلہ چلانا چاہ رہا ہوں، میں نہیں چاہ رہا کہ اس سے کوئی اور فوائد ہوں نہ ہوں، لیکن یہ ضرور چاہ رہا ہوں کہ اس کے ذریعے جتنے لوگوں تک اللہ تعالیٰ کی محبت کا پیغام حقیقی پہنچے گا۔ اپنی طرف سے سمجھانے کے لیے کچھ لفظ بتاتا ہوں، باقی تو میں نے کشف المحجوب سے یہ آپ کو سنایا، داتا علی حجویری کے طریقے سے سمجھایا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی تو بڑی کمال کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت داتا علی حجویری اس مقدس کتاب کے صدقے اللہ تعالیٰ کے مقدس نام اور مقدس احکام اور اللہ کے مقدس اخلاص والے دلوں کے صدقے ہمارے دلوں کو پاک صاف کر دے، اپنے صدق میں، اپنی محبت میں، اپنی اطاعت میں، اپنے راستے میں، اور ہمیں بھی نیک اچھا اور اللہ رسول سے محبت، سچا محبت کرنے والا بنا دے۔ آمین بجاہ النبی۔